اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا موضوع جماعت ہشتم سے تعلق رکھتا ہے، اردو کلاس 8 جماعت ہشتم نظم نعت، اور آج ہم اپنی اس ویڈیو میں اس نظم نعت کے مشقی سوالات کو سمجھنے کی ایک کوشش کریں گے۔ تو ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال دیکھیے۔ پہلا سوال مختصر سوالات پر مشتمل ہے، جس کے 4 اجزاء ہیں: الف، ب، جیم اور دال۔ تو ہم الف جز سے شروع کرتے ہیں۔ شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شمع توحید جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاعر ساغر صدیقی نے شعر میں جو بات کی ہے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، تو یہاں پر شمع توحید سے کیا مراد ہے؟ تو عزیز ساتھیوں، طریقہ کار تو یہ ہے کہ جو سوال جس شعر سے متعلق پوچھا گیا ہے وہ شعر ضرور درج کیا جائے۔ تو آپ یہاں پہ شعر درج کر سکتے ہیں کہ جواب میں سب سے پہلے یہ شعر لکھیں گے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر آپ لکھیں گے جواب میں، اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر ایک خدا کی عبادت کرنے کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام پھیلایا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک صرف ایک اللہ ہے، وہ اکیلا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ تو شمع توحید سے یہ مراد ہے۔ تو سب سے پہلے اس سوال کے جواب میں شعر درج کیا جائے گا: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ اس کا جواب درج کر دیجئے۔ جی، امید کافی کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے جو بات یہاں پہ بتائی گئی ہے۔ اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ بے جز دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا پیغام سنانے کے لیے آئے؟ تو یہاں پر بھی وہی شعر جو ساغر صدیقی کی اس نظم نعت میں پیش کیا گیا ہے: ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے۔ تو یہ شعر درج کر کے پھر اس کا جواب آپ درج کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کا پیغام لے کر آئے، جس میں تمام انسانوں کی بھلائی اور کامیابی ہے۔ یہ مختصر سا جواب ہے جو آپ درج کریں گے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا پیغام لے کر اس دنیا میں تشریف لائے، وہ اسلام کا پیغام جس پر عمل کرنے سے تمام انسانوں کی بھلائی اور کامیابی ممکن ہے۔ جی، تو شعر درج کرنے کے بعد جو ہے نا، آپ یہ نثر کی صورت میں یہ جواب درج کر دیں گے، تو اس سے بہت اچھے نمبر آئیں گے، اور جو ممتحن ہے، جو اساتذہ کرام ہیں، جو ایگزامینرز ہیں، ان پر ایک بہت اچھا اثر مرتب ہوگا۔ جی، تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیم جز، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی بزم سجانے کے لیے تشریف لائے؟ تو کون سی بزم، یعنی یہاں پر دیکھیے یہ پہلا شعر ہی ہے: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے۔ تو آپ یہ ایک مصرع بھی کوٹ کر سکتے ہیں، مصرع بھی درج کر سکتے ہیں، اس شعر کا پہلا مصرع بھی آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ دونوں مصرے بھی، یعنی پورا شعر بھی درج کر سکتے ہیں: بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے۔ تو شاعر کہتے ہیں یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بزم کونین یعنی دونوں جہانوں کی محفل کو، یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بزم کو سجانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔
تو مختصر سا جواب ہے صرف ایک شعر درج کرنا ہے آپ نے، چاہے تو وہ پورا شعر درج کریں اور چاہے تو وہ آپ پہلا مصرع درج کریں اس شعر کا، کہ جس میں بات کی گئی ہے کہ بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ سوال دیکھیے، آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بتائیں کہ ان کا کیا مطلب ہے۔ تو آخری شعر دیکھیے، اس میں آپ وہی طریقہ کار اختیار کریں گے کہ شعر درج کریں گے، یعنی شاعر ساغر صدیقی کہتے ہیں چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ تو آخری شعر میں اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ خواب غفلت یعنی غفلت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی منزل مقصود سے بے خبر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر جگایا۔ وہ لوگ جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر جگایا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، چشم بیدار کو اسرار خدائی بخشے، سونے والوں کو جگانے کے لیے آپ آئے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک بات ہے جو اس شعر کے ذریعے کی جا رہی ہے کہ آخری شعر میں سونے والوں کو جگانے سے کیا مراد ہے کہ جو لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آ کر جگایا، یعنی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی فرمائی۔ جی، تو یہ تھے سوالات جن کے جواب آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، نعت میں سے لیے گئے درج ذیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کریں۔ اب یہ اس نعت میں جو الفاظ دیے گئے ہیں وہ الفاظ ذرا سمجھ لیجئے۔ کونین، کونین کا مطلب دونوں جہان، یعنی یہ دنیا بھی اور آخرت بھی۔ اجالا یعنی روشنی، بھٹک یعنی بھول جانا، گمراہ ہو جانا، بیدار یعنی جاگنا، بیدار جاگا ہوا، بزم یعنی محفل، توحید یعنی ایک اللہ تعالیٰ کو ماننا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا، یقین رکھنا، ناخدا یعنی ملاح یعنی کشتی کو چلانے والا، اور امڑتے ہوئے یعنی بھر کر آتے ہوئے۔ اسی طرح آپ پہلا اس میں یہ چند ایک الفاظ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جملوں کی طرف کہ ان جملوں کو ہم نے یہ دیے گئے جو الفاظ ہیں ان کی مدد سے ہم نے مکمل کرنا ہے۔ تو پہلا جملہ دیکھیے، طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ڈیش ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ طوفانوں میں گھرے ہوئے انسانوں کی کشتی کے ناخدا، تو دوسری لائن میں تیسرا لفظ ہے ناخدا۔ تو ناخدا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس امت کی کشتی کے ناخدا ہیں، جو اس امت کی کشتی کو دریا پار لگانے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ تو کشتی کے ناخدا، کشتی کے چلانے والے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جی، اگلا جملہ دیکھیے، جہالت کی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم کا کیا بن کر تشریف لائیں؟ تعلیمات علم کا ڈیش بن کر آئیں، علم کا اجالا بن کر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، تاریکی کا ذکر ہے تو اس کے مقابلے میں اس کا متضاد اجالا بن کر آئیں۔ جہالت کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے، جہالت کی تاریکی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات علم کا اجالا بن کر آئیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں۔ تیسرا جملہ دیکھیے، بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع ڈیش جلائی۔ تو شمع ڈیش جلائی، جی کیا ہوگا؟ شمع توحید جلائی۔ بتوں کی پوجا کرنے والے، بتوں کی پوجا کرنے سے مراد شرک میں مبتلا ہونا، اور شرک کا جو متضاد ہے وہ توحید ہے۔ تو بتوں کی پوجا کرنے والے کے سامنے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمع توحید جلائی۔ جی، اگلا چوتھا جملہ دیکھیے، نعت میں محفل کا مترادف لفظ کیا لکھا گیا ہے؟ نعت میں محفل کا مترادف لفظ بزم لکھا گیا ہے۔ دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے، اوپر اگر الفاظ غور سے دیکھیں تو بزم لکھا گیا۔ بزم کا مترادف محفل ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو محفل کا مترادف، محفل کا ہم معنی لفظ بزم یہاں پہ آئے گا۔
جی نعت میں محفل کا مترادف لفظ بزم لکھا گیا ہے۔ پانچواں جملہ دیکھیے، نعت میں دنیا و آخرت یا دونوں جہانوں کے لیے لفظ ڈیش بتایا گیا ہے، تو لفظ پہلا ہی لفظ ہے، پہلی لائن کا پہلا لفظ کونین یہاں پہ آئے گا، کیونکہ کونین کا مطلب ہی دونوں جہان ہیں، دنیا اور آخرت، دونوں ملا کر دنیا اور آخرت یا پھر دونوں جہانوں کے لیے لفظ کونین بتایا گیا ہے۔ جی یہ تو تھے چند ایک جملے جن میں وہ ہے، آگے بھی 2 جملے ہیں تو وہ بھی 3 جملے ہیں، وہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب چھٹا جملہ دیکھیے، اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم ڈیش تیار رہتی تھی، تو ہر مسلمان کی چشم بیدار تیار رہتی تھی۔ اسلامی تعلیمات سے فیض یاب ہونے کے لیے ہر مسلمان کی چشم بیدار تیار رہتی تھی، یعنی جاگی ہوئی آنکھ وہ تیار رہتی تھی۔ اگلا جملہ دیکھیے 7واں، ہم درست راہ سے ڈیش جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، ہم درست راہ سے بھٹک جائیں، ہم درست راہ سے بھٹک جائیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح 8واں جملہ دیکھیے، جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امڑتے ہوئے آتے تھے، امڑتے ہوئے لفظ دیکھیے، آخری لفظ ہے یہاں پہ جو الفاظ دیے گئے ہیں، تو آخری لفظ ہے امڑتے ہوئے، تو امڑتے ہوئے آتے تھے، جہالت کے دور میں مشکلات کے طوفان امڑتے ہوئے آتے تھے۔ جی یہ تھے 8 جملے اور ان کی مناسبت سے کچھ الفاظ دیے گئے تھے، ان کی مدد سے ہم نے ان جملوں کو مکمل کیا۔ اب آگے چلتے ہیں بے جز اس سوال کا، جس میں کہا گیا ہے کہ دیے گئے الفاظ میں سے مناسب لفظ کا انتخاب کر کے خالی جگہ پر کریں۔ الفاظ دیے گئے ہیں بریکٹس میں اور ان کی مدد سے ہم نے یہ جملے مکمل کرنے ہیں۔ یہ بالکل اس سے پہلے الف جز کی طرح ہیں، الف جز میں جو الفاظ دیے گئے تھے وہ شروع میں ہی دے دیے گئے تھے، ان میں ہر جملے کے آخر میں کچھ الفاظ 2 الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے جو 2 میں سے ایک مناسب ہوگا وہ ہم یہاں پہ لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام، یہ پہلا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا پیغام اور ڈیش ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا آئے گا؟ شمع ہدایت آئے گا یا شمع توحید آئے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ شمع توحید آئے گا، کیونکہ توحید کا مطلب اکیلا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر اس میں پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام اور شمع توحید ایک ہی مفہوم واضح کرتے ہیں۔ جی اسی طرح اگلا جملہ دیکھیے، بزم کونین سے مراد ڈیش کی زندگی ہے۔ بزم کونین یہ بات پہلے ہو چکی ہے، کونین دونوں جہانوں کو کہتے ہیں، کونین یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو ملا کر، تو بزم کونین سے مراد دنیا و آخرت کی زندگی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح تیسرا جملہ دیکھیے، ایک پیغام سے شاعر کی مراد ہے ڈیش، ایک پیغام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ ایک پیغام سے شاعر کی مراد قرآنی تعلیمات ہے۔ صرف ایک بات تو ہو ہی نہیں سکتی، ایک پیغام سے شاعر کی مراد قرآنی تعلیمات ہے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ساری دنیا کو سنانے کے لیے آپ آئے، تو قرآنی تعلیمات پھیلانے کے لیے، قرآنی تعلیمات سنانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو قرآن اللہ تعالیٰ کا پیغام۔ جی جناب، یہ 3 جملے تھے جن کو ہم نے مکمل کیا دیے گئے الفاظ کی مدد سے۔ آگے چلتے ہیں، سوال نمبر 3 دیکھیے، نعت کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں، تو یہ بھی بہت آسان ہے، یہ آپ مصرع نظم نعت کی مدد سے مکمل کر سکتے ہیں، نعت کو پڑھتے جائیے، مکمل کرتے جائیے۔ جیسے دیکھیں اب الف ہے، پہلا مصرع دیکھیں، شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے صلی اللہ علیہ وسلم، تو بے دیکھیے، ناخدا بن کے امڑتے ہوئے طوفانوں میں، تو یہاں پہ ناخدا آئے گا۔ اسی طرح دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے، جیم جو دیکھیے تیسرا مصرع، دور تک راہ دکھانے کے لیے آپ آئے۔ اسی طرح دال دیکھیے چوتھا مصرع، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے، ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے۔ اسی طرح پانچواں دیکھیے، پانچواں مصرع ہے جز، قافلے والے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں، قافلے والے بھٹک جائیں نا منزل سے کہیں، تو منزل یہاں پہ آئے گا۔ جی جناب، یہ تھے کچھ الفاظ جو مکمل کرنے تھے، خالی جگہ مکمل کرنی تھی۔ اب یہ سوالات جو ہیں نا بہت آسان ہیں، بس سمجھتے جائیے کہ الفاظ کی جمع لکھیں، درج ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔
کشتی پہلا لفظ ہے، کشتی کا جمع ہوگا کشتیاں، یہ الف یا نون غنہ، الف اور نون غنہ کا اضافہ ہوگا، کشتیاں ملا کر لکھیں گے کشتیاں، کشتی کشتیاں۔ منزل منازل، میم نون الف زیلام، تو نون کے بعد الف کا اضافہ کرنا ہے، منازل منازل، منزل منازل۔ اسی طرح طوفان، طوفان کا جمع طوفان ہی ہوتا ہے، جو یعنی لوگ لکھتے ہیں طوفانوں، وہ غلط ہے۔ ہاں جملے کی مناسبت سے جب آپ جملہ بنا رہے ہوں، میں نے بہت سے طوفانوں کا مقابلہ کیا، تو پھر وہاں پہ لفظ طوفانوں آئے گا جمع کی صورت میں۔ تو اکیلے اگر لکھنا ہو تو اس کا جمع جو ہے طوفان، میں نے اس دنیا میں بہت سے طوفان دیکھے، بہت سے طوفان دیکھے، اب یہاں پہ طوفانوں دیکھے نہیں ہوگا، وہ غلط ہو جائے گا، تو طوفان کا جمع طوفان ہی رہے گا۔ اسی طرح قافلہ قافلے، مرکز مراکز، مراکز میم رے الف کاف زے، مراکز، تو رے کے بعد الف کا اضافہ ہوگا، مراکز۔ جی جناب یہ تھا الفاظ کی جمع بنانی تھی۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ تو جملے بہت آسان ہوتے ہیں، ان کو بس سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جملے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ جملے کیسے بنیں گے۔ جی تو سب سے پہلا لفظ ہے توحید، توحید، تو یہاں پہ آپ نعت کی مدد سے بھی جملہ مکمل کر سکتے ہیں، جملہ بنا سکتے ہیں۔ توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں شمع توحید جلانے کے لیے تشریف لائے، ایک تو یہ پیغام، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جملے یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ توحید، قافلہ، لوگوں کا قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، گاڑیوں کا قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن تھا، قافلہ، قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا۔ جی یہ قافلے کو جملے میں استعمال کرنا تھا۔ اگلا لفظ ہے پیغام، پیغام کو کیسے استعمال کریں گے؟ میں نے جماعت میں آنے والے نئے لڑکے تک اپنی دوستی کا پیغام پہنچایا، ایک تو یہ جملہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا نعت کی مدد سے ہی ہم اس جملے کو دیکھ لیتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، تو یہ بھی جملہ ہو سکتا ہے۔ جی اگلا لفظ ہے مدت، مدت یعنی عرصہ، مدت عرصہ، ٹائم پیریڈ جو ہوتا ہے وہ مدت، چاہے وہ چند سیکنڈز کی مدت ہو، چند لمحات کی مدت ہو، چاہے وہ سالوں تک کی مدت ہو، سالوں تک کا عرصہ ہو، تو مدت عرصے کے معنوں میں آتا ہے، ٹائم کے معنوں میں آتا ہے، وقت کے معنوں میں آتا ہے، عرصے کے معنوں میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح رستہ دکھایا، مدت۔ مجھے اس ادارے میں کام کرتے ہوئے مدت گزر گئی، میرے والد صاحب اس ادارے میں مدت سے کام کر رہے ہیں، تو اس طرح کے جملے آپ بنا سکتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے منزل، تو منزل کا جملہ بھی بہت آسانی سے بن سکتا ہے۔ منزل، جب ہم سفر پر نکل پڑیں تو ہمیں اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لینا چاہیے، ایک تو یہ جملہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لیا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے قافلے کی منزل تک پہنچنے کے لیے رہنمائی فرمائی۔ جی تو اس طرح کے جملے جو ہے نا وہ بن سکتے ہیں، یا یوں بھی ہو سکتا ہے ایک جملہ، قافلہ اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھا، تو منزل کا لفظ اس میں بھی آ رہا ہے۔ جی یہ کچھ الفاظ تھے جن کو جملوں میں استعمال کرنا تھا۔ اسی طرح اگلا ہے درج ذیل الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الگ الگ لکھیں۔ تو عزیز بچوں اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ مذکر اور مؤنث جو الفاظ الگ الگ کیے جاتے ہیں ان کی ایک طرح سے تذکیر و تانیث کرنی ہوتی ہے۔ تذکیر اور تانیث کا مطلب ان کو ان جو الفاظ مذکر اور مؤنث کے لیے دیے جائیں ان کو الگ کر کے ان کو جملوں میں استعمال کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لفظ مذکر کے طور پر استعمال ہوگا جملے میں یا پھر مؤنث کے طور پر۔ اب پیغام ہوتی ہے تو قطعاً نہیں ہو سکتا، پیغام دیا جاتا ہے،
پیغام بھیجا جاتا ہے، میں نے اپنے دوست تک پیغام بھیجا، پیغام پہنچایا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح میں نے اپنے دوست تک دعوت بھیجی، میں نے اپنے دوست کو روٹی بھیجی، دعوت بھیجی، تو وہ بھیجی جو ہے وہ مؤنث کے معنوں میں آتا ہے، یہاں پہ ہے بھیجا، پیغام بھیجا، پیغام پہنچایا، تو پیغام مذکر ہے۔ اسی طرح مرکز، مرکز، میرا مرکز دین اسلام ہی ہے، میرا مرکز، تو یہاں پہ میرا لفظ ہے، ٹھیک ہے جی۔ میری منزل، اگر میں منزل کی بات کروں تو وہ میری منزل آ جائے گا، تو منزل جو ہے یہاں پہ مؤنث ہوگا اور مرکز جو ہے وہ مذکر ہوگا۔ اسی طرح شمع، شمع جلائی جاتی ہے، شمع جلائی جاتی ہے، لہٰذا شمع مؤنث ہوا۔ بزم سجائی جاتی ہے، بزم منعقد کی جاتی ہے، دوستوں کی بزم منعقد کی گئی، تو بزم محفل ہے، یعنی مؤنث ہے۔ اسی طرح قافلہ، قافلہ رواں دواں رہتا ہے، قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتا رہا، قافلہ چلتی رہی نہیں ہو سکتا، لہٰذا قافلہ مذکر ہوا۔ منزل مؤنث ہوئی، میری منزل، میری منزل دین اسلام ہے، میری منزل جنت ہے، تو میری منزل کا لفظ آ گیا تو اس کا مطلب یہ پھر مؤنث ہوا۔ تو تذکیر و تانیث یعنی کچھ مختصر سے آسان سے جملے بنا کر بھی ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ الفاظ مذکر کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں یا پھر مؤنث کے طور پر۔ جی، سوال نمبر 7 ہے، اس نعت کا خلاصہ اپنے الفاظ میں تحریر کریں۔ تو اس نظم کی نعت کی ایک ویڈیو ہم پیش کر چکے ہیں جس میں اس نظم کا تعارف، مرکزی خیال اور خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سرچ کیجئے ویڈیو، اس میں آپ کو یقیناً یہ تینوں چیزیں ریٹن فارم میں باقاعدہ نوٹس کی صورت میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ جی آگے چلتے ہیں۔ نیچے دیے گئے الفاظ کو ان کے متضاد سے ملائیں۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے اجالا۔ اب پہلے لفظ، بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلی لائن کے الفاظ پڑھ لیجئے اور پھر دوسری لائن کے الفاظ پڑھ لیجئے، ترتیب سے الفاظ کو پڑھ کر ان کو ذہن نشین کیجئے کہ کیا لفظ لکھے گئے ہیں، پھر ان کو آپس میں ملانا متضاد کی حیثیت سے وہ بہت آسان ہو جائے گا۔ متضاد کا مطلب الٹ الفاظ، الٹ معنی رکھنے والے۔ جی، اجالا جلانا، دور، سونا، توحید، دنیا۔ اسی طرح دوسری لائن میں دیکھیے، نزدیک، جاگنا، بجھانا، اندھیرا، آخرت اور شرک۔ تو اجالا پہلا لفظ ہے، اجالا کا جو متضاد بنتا ہے وہ ہے اندھیرا، یعنی دوسری لائن کا چوتھا لفظ، اجالا اندھیرا۔ اسی طرح جلانا دوسری لائن کا تیسرا لفظ ہے، بجھانا، جلانا، بجھانا۔ اسی طرح دور، دور کا ہے نزدیک، دوسری لائن کا پہلا لفظ ہے نزدیک، دور، نزدیک۔ اسی طرح سونا، سونا کا دوسرا لفظ ہے دوسری لائن کا جاگنا، سونا، جاگنا۔ توحید، توحید کا جو متضاد ہے وہ دوسری لائن کا آخری لفظ ہے، یعنی شرک، توحید، شرک۔ اسی طرح دنیا، دنیا کا متضاد دوسری لائن کا سیکنڈ لاسٹ یعنی آخری سے پہلا، یعنی آخرت، دنیا، آخرت۔ تو اس طرح یہ متضاد مکمل ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 9 دیکھیے، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تلفظ یعنی پروننسیشن واضح کرنی ہے، اعراب یعنی زیر زبر پیش لگا کر ہم نے اس لفظ کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، واضح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے مدت، تو مدت میں میم پر پیش آئے گی، دال پر شد آئے گی اور شد کے اوپر زبر آئے گی اور تے پر جزم آئے گی، یعنی تے ساکن ہو جائے گا، تے پر رک جائیں گے، مدت۔ اسی طرح بزم کونین، بے پر زبر آئے گی، زے پر جزم آئے گی، میم کے نیچے زیر آئے گی، کاف پر زبر آئے گی، واو پر جزم آئے گی، نون پر زبر آئے گی، یہ پر جزم آئے گی اور نون پر بھی جزم آئے گی۔ کونین، کونین، بزم کونین، میم کے نیچے زیر آئے گی، بزم کونین۔ اسی طرح شم توحید، شین پر زبر آئے گی، میم پر جزم آئے گی، شم یعنی رکنا ہے یہاں پہ، عین کے نیچے زیر آئے گی، شمع توحید، توحید، تے پر زبر آئے گی، واو پر جزم آئے گی، ہا کے نیچے زیر ہوگی، یہ پر جزم آئے گی اور دال پر بھی جزم، توحید، شمع توحید۔ اسی طرح ہے دور، دال پر پیش ہے، واو اور رے پر جزم آئے گی، دور۔ اگر ہم دور کرنا چاہیں تو دور بھی کر سکتے ہیں، دال پر زبر آئے گی، واو پر جزم، دور۔
اسی طرح اسرار، یہ اسرار نہیں ہے، اسرار ہے۔ اسرار الف پر زبر آئے گی، سین پر جزم آئے گی، را پر زبر آئے گی، رے پر زبر، رے الف را، رے ساکن۔ تو اسرار الف پر زبر، سین پر جزم، رے پر زبر، اور پھر الف کو خالی چھوڑ دیں گے اور پھر رے پر جزم لگے گی، ساکن ہو جائے گا، رے پر رکیں گے۔ اسرار، اسرار اصل میں سر کا جمع ہے یعنی راز، تو یہ بہت سے راز یعنی اسرار۔ جی جناب، یہ تھا اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کرنا۔ اب اس میں سوال ایک دیا گیا ہے کہ سوال نمبر 10، نعت کے درج ذیل شعر میں مرکز سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر مرکز دیکھیے، مرکز کیا ہے؟ یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے۔ تو اب اس میں دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس شعر میں مرکز سے جو مراد ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، ایک مرکز جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، قرآنی تعلیمات ہیں، قرآنی تعلیمات اسلام پر مبنی ہیں، دین اسلام پر مبنی ہے۔ تو دین اسلام ہی واحد مرکز ہے۔ اس مرکز پر سب کو اکٹھا کیا، سب کو بلایا، ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے، تو دین اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کا جواب ہے کہ اس شعر میں مرکز سے مراد دین اسلام ہے۔ جی جناب، یہ اب اس میں ایکسرسائز یعنی مشقی سوالات کو ہم نے ایک طرح سے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اس نعت کو بار بار پڑھیے، اس کے الفاظ پر غور کیجیے، اشعار کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ ہم اپنی گزشتہ ویڈیو میں اشعار کی تشریح پیش کر چکے ہیں، اس کو ذرا غور سے دیکھیے، سمجھیے، اور یہ نظم آپ کے لیے بہت آسان ثابت ہوگی۔ یعنی ایک طرح سے اس نظم نعت کی 3 ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی گئی ہیں، جن میں نظم نعت کا تعارف، مرکزی خیال، خلاصہ، اس نظم نعت کے اشعار کی تشریح، اور پھر اس نظم کے مشقی سوالات ان 3 ویڈیوز میں شامل ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔